اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون مدنی سورہ ہے۔ اس میں کل 11 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر ہے 104 اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر ہے 63۔ منافقوں کے حالات بیان کرنے والا سورہ۔ اس میں جو موضوعات پیش کیے ہیں پروردگار دو عالم نے، ان میں پہلا موضوع ہے منافقون کی حرکتیں اور پہچان اور ان کا تکبر۔ نمبر 2، منافقون کی چالیں اور ان کی ذہنیت اور ان کی عزت کا معیار۔ نمبر 3، مال اور اولاد کے خطرات اور اس کا علاج، وقت کی قدر و قیمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حقیقتاً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعتاً اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی اپنے بچنے کا سامان بنا رکھا ہے، اور اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکے رکھتے ہیں۔ حقیقتاً بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، یعنی پھر خدا اور رسول کا انکار کر دیا، بس اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کی جسمانی شکلیں اور صورتیں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور شاندار دکھائی دیں گی، اور جب وہ بات کریں گے تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں گے یا آپ کو ان کی باتیں سننے کے قابل محسوس ہوں گی، مگر اندر سے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے لکڑی کے ٹکڑے جو دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیے گئے ہوں، یعنی بے حس و بے عقل۔ یہ لوگ ہر زوردار آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہیے، ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ انہیں غارت کرے۔ یہ کدھر بھٹکے پھر رہے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرے، تو اپنے سر تکبر سے جھٹک کر گھما لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کے ساتھ آپ کے پاس آنے سے رک جاتے ہیں۔ تو اب برابر ہے چاہے آپ ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بد کردار لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا اور ایسے بدمعاش لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو روپیہ پیسہ نہ دو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، تاکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ادھر ادھر منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک اللہ ہی تو ہے، مگر یہ بات منافق سمجھتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینہ واپس ہوں گے تو جو ہم میں عزت والا ہے وہ انتہائی عاجزی یا ذلت والے کو نعوذ باللہ نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافق یہ بات نہیں جانتے۔ اے اللہ اور رسول کو دل سے مان کر ایمان لانے والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو ایسا کریں گے وہی سخت نقصان اٹھانے والے ہیں اور وہی گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خیرات بھی کیا کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ یہ کہے کہ اے میرے پالنے والے مالک، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی۔ لیکن اللہ ہرگز کسی کو اس وقت مہلت نہیں دے گا جب اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ جب کسی کی مدت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر مومن پر واجب ہے کہ ہر شب جمعہ سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ پڑھے، اور جمعے کے دن نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھے۔ جب وہ اس طرح کرے گا تو گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو انجام دیا، اور اس کی جزا اور ثواب اللہ کے ہاں جنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے سورہ منافقون کی تلاوت کی تو وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ اگر کسی چغل خور کی وجہ سے، ادھر سے باتیں ادھر کرنے والے کی وجہ سے کسی کو نقصان یا تکلیف پہنچنے کا خوف ہو تو وہ 160 مرتبہ سورہ منافقون پڑھے، اور اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو تو اس سورے کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں یا روزانہ 8 بار اس کی تلاوت کریں تو خدا ہر دشمن کے شر سے حفاظت فرمائے گا۔ علماء نے کہا ہے کہ اس سورے کو ایسے لوگوں پر پڑھیں جن کی آنکھوں یا کہیں بھی جسم میں درد ہو یا جن کو پھوڑے یا زخم ہوں، انشاءاللہ ان کو اس سورے کے پڑھنے سے مکمل شفا حاصل ہوگی۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کے پہلے جملے میں موجود ہے، اور اس سورے کا زمانِ نزول یہ ہے کہ یہ سورہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوا۔ یہ غزوہ شعبان 5 ہجری میں واقع ہوا۔ منافقین کی مختصر تاریخ۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کافروں کے 2 قبیلے تھے۔ دونوں قبیلوں نے اتفاق رائے سے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار منتخب کیا، جو قبیلہ خزرج کا آدمی تھا۔ حضور اکرم کی ہجرت کے وقت مدینہ میں اسلام کا چرچا اچھی طرح پھیل چکا تھا، چنانچہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے بہت سے ساتھی داخل اسلام ہو گئے۔ مدینہ میں نبی کریم کی آمد سے عبداللہ ابن ابی محسوس کرنے لگا کہ اس کی سرداری چھن گئی ہے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے قبیلہ اوس اور خزرج نے اس کے لیے تاج بھی بنا لیا تھا اور ان کا ارادہ اسے اپنا سردار بنانے کا تھا۔ یہ منافقین سچے دل سے ایمان نہیں لائے اور انہوں نے ڈبل پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ اب بظاہر تو ایمان لے آئے لیکن پالیسی ان کی ڈبل تھی۔ مسلمانوں سے اور حضور اکرم سے خاص کر بغض رکھتے تھے اور بظاہر مساجد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے، لیکن ان کے دل اپنے پرانے ساتھیوں، اسلام دشمن جماعتوں اور قبیلوں کے ساتھ تھے، اور اسلام کے خلاف ان کے ساتھ مل کر ساز باز کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ منافقین بظاہر مسلمان تھے، اس وجہ سے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی منافقین غزوہ بنی مصطلق کی مہم میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، اور انہوں نے اس مہم کے مکمل ہونے پر 2 عظیم فتنے اٹھائے جو مسلمانوں کو تباہ کر سکتے تھے، مگر قرآن مجید کی تعلیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مسلمانوں کو ایسی اعلیٰ تربیت ملی کہ ان دونوں فتنوں پر فوراً قابو پا لیا گیا اور منافقین خود رسوا اور ذلیل ہو گئے۔ ایک فتنہ بہتان کا تھا جس کا ذکر سورہ نور میں آیا ہے اور سورہ نور کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ دوسرا فتنہ یہ ہے کہ جس کا ذکر پروردگار دو عالم نے اس سورہ یعنی سورہ منافقون میں کیا ہے۔ اس سورہ کی شان نزول۔ قبیلہ بنی مصطلق کے لوگ ایک کنویں کے قریب رہتے تھے جس کو مریسی کہتے تھے۔ ان کا سردار حارث بن زرار تھا اور اس نے اپنے قوم کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جمع کر لیا تاکہ حضور اکرم سے جنگ کرے۔ جب حضور اکرم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت حضرت کے لشکر میں 30 گھوڑے تھے اور اس سفر میں منافقین کا ایک گروہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ کو بھی لیا تھا اور وہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شعبان 6 ہجری کو روانہ ہوئے۔ حضور کی آمد کا سن کر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوئے۔ حضور کی آمد کا سن کر حارث کے بہت سے ساتھی فرار ہو گئے۔ مسلمانوں کے لشکر نے ان کے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور اولاد عبد المطلب میں سے کچھ لوگ شہید ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اور اس کے بیٹے کو قتل کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ان کے قبیلے کے 200 سے زائد افراد گرفتار ہوئے اور 2000 اونٹ 5000 بھیڑیں مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملی۔ حضور اکرم نے خمس نکالنے کے بعد اونٹ اور بھیڑیں مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت جویریہ جو حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی گئیں۔ ان کا باپ فتح جنگ کے بعد مسلمان ہو کر اپنی قوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی ایک کریمہ عورت ہے، مناسب نہیں ہے
کہ آپ اسے قید فرمائیں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسی کو اختیار دے دو جو وہ پسند کرے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا احسان ہے۔ پھر بیٹی کے پاس آیا اور کہا کہ بیٹی، اپنی قوم کو رسوا مت کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے خدا اور رسول کو اختیار کیا۔ یہ سن کر ان کے والد بزرگوار ناراض ہوئے اور چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت کا لشکر مریسی میں ہم پر حملہ آور ہوا تھا تو میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے سر پر وہ لشکر آیا ہے جس سے مقابلے کی ہم کو طاقت نہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس قدر آدمی اور گھوڑے اور اسلحے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جب میں مسلمان ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو میں واپس گئی اور دیکھا تو اس قدر مسلمانوں کی تعداد نہ تھی جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ اس وقت میں نے سمجھا وہ روب تھا جو خدا نے مشرکوں کے دل میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے 3 روز پہلے خواب دیکھا کہ گویا چاند مدینے کی طرف سے حرکت کر رہا ہے اور میرے پاس پہنچ کر میرے دامن میں آ گیا ہے۔ میں نے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا۔ جب میں قید ہوئی تو اس خواب کی وجہ سے مجھے اچھی امید تھی۔ آخر اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ ماہ فلک نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا عقد ہو گیا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو کہنے لگے کہ اس قبیلے نے حضور اکرم کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لی ہے، لہٰذا ان کی جس قدر عورتیں غنیمت میں ان کو ملی تھیں، جو تقریباً 100 کے قریب تھیں، سب کو آزاد کر دیا گیا۔ یعنی کوئی عورت مثل حضرت جویریہ کے اپنی قوم کے لیے مبارک نہ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا شعار یا منصور امت تھا۔ شعار کے معنی وہ لفظ دہرانا یا وہ جملہ دہرانا جس کے ذریعے دوسرے لوگ سمجھیں کہ ہم بھی اسی لشکر میں شامل ہیں۔ تو ہر جنگ میں ایک شعار ہوتا تھا جو اصحاب کے لیے اللہ کے نبی طے کرتے تھے، اور وہ الفاظ یا وہ جملے دہراتے تھے مسلمان، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہم سب ایک ہی لشکر میں شامل ہیں۔ تو اس جنگ میں جو شعار تھا وہ تھا یا منصور امت۔ سورۃ المنافقون غزوہ بنی مصطلق میں نازل ہوا جو 5 ہجری میں واقع ہوا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے سے واپسی کے بعد ایک کنویں کے قریب آ کر ٹھہرے جس میں پانی کم تھا۔ انس بن سیار جو کہ انصار کے ہم سوگندوں میں سے تھے، اور جہجہ بن سعید غفاری جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم تھے، کنویں پر آئے۔ دونوں نے اپنے اپنے ڈول کنویں میں ڈالے۔ اتفاق سے دونوں کے ڈول آپس میں ٹکرا گئے۔ اسی پر دونوں میں کچھ بات بڑھ گئی۔ جہجہ نے ایک ہاتھ سیار کے منہ پر مار دیا جس سے خون جاری ہو گیا۔ سیار نے خزرج کو آواز دی اور جہجہ نے قریش کو پکارا۔ قریب تھا کہ فتنہ عظیم برپا ہو جائے۔ عبداللہ ابن ابی نے شور سنا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے واقعہ بیان کیا تو وہ ملعون بہت غضبناک ہوا اور کہا، میں اس سفر میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب تو ہم عرب میں سب سے زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ایسی خبریں سنیں اور کچھ نہ کر سکے؟ اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، یہ تمہارے احسان کا صلہ ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے مالوں سے ان کی مدد کی، اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی، اپنے سینوں کو ان کے لیے سپر بنایا۔ تمہاری عورتیں ان کی حفاظت میں بیوہ ہوئیں اور تمہارے بچے یتیم ہوئے۔ اگر تم ان کو مدینے سے نکال چکے ہوتے تو وہ دوسروں کے دستے نگر ہوتے۔ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہمارے عزت دار لوگ ذلیل ترین لوگوں کو نعوذ باللہ مدینے سے نکال دیں گے۔ زید بن ارقم کی عمر اس وقت تقریباً 15 برس تھی اور وہ جوانی کی سرحدوں کو چھو رہے تھے۔ وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس کی طرف منہ کر کے کہا کہ خدا کی قسم، ذلیل اور کمینہ تو ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عزت اور مسلمانوں کی محبت ہیں۔
خدا کی قسم آج کے بعد میں تجھے ایک اچھا آدمی نہیں سمجھوں گا۔ عبداللہ نے چلا کر کہا کہ اے لڑکے خاموش رہ، تو اپنے کھیل کود کو انجام دے۔ اس وقت گرمی کی نہایت شدت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ مہاجرین اور انصار حضور اکرم کی خدمت میں حاضر تھے۔ زید بن ارقم نے عبداللہ ابن ابی کی گفتگو بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے غلط سنا ہو۔ وہ بولے واللہ میں نے غلط نہیں سنا۔ حضور اکرم نے فرمایا شاید تم کو اس پر غصہ رہا ہو اور یہ باتیں غصے میں کہہ رہے ہو۔ عرض کیا واللہ ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا شاید اس نے تم کو بے وقوف بنانا چاہا ہو، اس لیے ایسا کہتے ہو۔ عرض کیا بخدا ایسا بھی نہیں ہے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام سقران سے فرمایا کہ اونٹ پر ہودج باندھے اور پھر حضور اکرم سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ صحابہ نے سنا کہ حضور سوار ہو گئے ہیں تو کہا یہ وقت تو حضرت کی روانگی کا نہیں تھا، لہٰذا وہ لوگ بھی سوار ہو کر حضرت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ سعد بن عبادہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے حضرت کے قریب پہنچے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام۔ سعد نے کہا کبھی حضور نے ایسے وقت میں سفر نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا شاید تم نے اپنے سردار کا کلام نہیں سنا جو اس نے کہا ہے۔ عرض کی حضور کے سوا ہمارا کوئی آقا و سردار نہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا ابن ابی نے کہا ہے کہ جب مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ سعد نے کہا سب سے زیادہ عزت والے آپ اور آپ کے اصحاب ہیں، اور سب سے زیادہ ذلیل وہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام دن چلتے رہے اور کسی کو جرأت نہ تھی کہ حضرت سے گفتگو کر سکے۔ حضرت کے قبیلے والوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ غصہ مشاہدہ کیا تو ابن ابی سے پوچھا اور اس کو بہت ملامت کی۔ اس ملعون منافق نے قسمیں کھائیں کہ میں نے یہ سب بالکل نہیں کہا۔ تو لوگوں نے کہا چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر تاکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذر خواہ ہوں۔ اس بدبخت نے منہ پھیر لیا اور منظور نہ کیا۔ رات ہوئی تب بھی حضور اکرم برابر راستہ طے کرتے رہے اور سوائے نماز کے وقفے کے قیام نہ فرمائے۔